السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے سامنے لائیو اسٹریم حاضر ہوا ہوں ان مسائل کو لے کر کے جو عوام میں مشہور ہے، اور یہ مسائل جو کتابوں میں درج ہے، اور وہ یہ حدیث جو ہے نا اکثر خطیب جو ہے نا بیان کرتے ہیں، تو ان مسائل کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ اس مسائل کو دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر یزید بیٹھے ہوئے دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ میں جنتی کے کاندھے پر جہنمی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کے لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنتی کے کاندھے پر جہنمی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت، یہ حدیث کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کیسے یہ فرما دیتے کہ میں جنتی کے کاندھے پر جہنمی کو دیکھ رہا ہوں؟ لہٰذا یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل من گھڑت ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اور یہ مسئلہ فتویٰ شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے سنا کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنی مکمل دانت کو توڑ لیے۔ اس طرح کے لوگ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکمل دانت کو توڑ لیے۔ تو کیا یہ روایت کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے نا بالکل من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے یہ روایتیں گڑھ لیا ہے، بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی بھی اصل ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے نا فتویٰ شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے نا حدیث بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی، تو کیا واقعی میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی؟ کیا یہ روایت کہاں تک درست ہے؟ جو لوگ اس طرح کے حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑھ کی بیماری ہرگز نہیں ہوئے تھے، کوڑھ کی بیماری ہرگز نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا متفق علیہ ہے، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ان تمام بیماریوں سے جو ہے محفوظ رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، انبیاء اکرام علیہ السلام کو
اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کو راہ مستقیم پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے۔ تو اگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو اگر یہ بیماری لاحق ہو جاتا تو پھر راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر لوگوں کو کیسے لاتا؟ تو اس کام کو کیسے سر انجام دیتا؟ ہاں، بطور آزمائش آپ کے بدن پر پھوڑے اور پھنسیاں جو ہیں بطور آزمائش نکلے ہوئے تھے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے نا عجائب القرآن صفحہ نمبر 141 پر موجود ہے۔ دھیان رکھیں، عجائب القرآن صفحہ نمبر 141 پر موجود ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی، تو ان سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے کہاں پر پڑھا ہے، کہاں سے سنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی؟ لہٰذا یہ روایت جو ہے بالکل جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ اسی طرح لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس نے 99 باتیں کفر کی ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 99 باتیں کفر کی ہو اور اس نے ایک باتیں اسلام کی ہو تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح کے لوگ حدیث بیان کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت کہاں تک درست ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے بالکل من گھڑت ہے، بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے صریح مخالف ہے، قرآن و حدیث کے صریح مخالف ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 باتیں اسلام کی کرے، 1000 باتیں اسلام کی کرے اور ایک باتیں کفر کی کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1000 باتیں اسلام کی کرے، 1000 باتیں اسلام کی کرے اور ایک بات جو ہے نا کفر کی کرے اور ایک کلمہ کفر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ جو ہے نا فتوی رضویہ صفحہ نمبر 95 جلد نمبر 6 پر موجود ہے۔ اسی طرح لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جانا ہوتا ہے تو بند کر کے جاتے ہیں، کھلا ہوا نہیں چھوڑتے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اور وہ یہ خیال کرتے ہیں اگر قرآن مجید کو کھلے ہوئے چھوڑ دیا جائے تو اس کو جو ہے نا شیطان پڑھنے لگتا ہے، شیطان پڑھتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خیال کرنا کہاں تک درست ہے؟ کیا واقعی شیطان قرآن کو پڑھتا ہے جب ہم قرآن کو کھلے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر آپ کو اٹھ کر کے کہیں جانا ہو تو آپ جو ہے نا قرآن مجید کو بند کر دیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کو کھلے چھوڑ دینا یہ ادب کا خلاف ہے۔ لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ اگر قرآن مجید کو کھلے چھوڑ دیا جائے تو شیطان اس کو پڑھتا ہے، یہ بالکل صریح غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ہاں، اگر ایسا کہا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچوں کو ادب کی ترغیب دینے کے لیے کیا گیا ہو، ورنہ اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بہار شریعت صفحہ نمبر 492 اور حصہ 16 میں موجود ہے۔ اسی طرح لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہندو کے گھر کی بنائی ہوئی مٹھائی پر فاتحہ دینا کیسا ہے؟ ہندو کے گھر کی بنائی ہوئی مٹھائی پر فاتحہ دینا کیسا ہے؟ اس طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہندو کے گھر کی بنائی ہوئی مٹھائی پر فاتحہ دینا بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، مگر یہاں تک صوفیہ اکرام فرماتے مگر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بچنا ہی چاہیے۔
لیکن اگر ہندو کے گھر کے بنائی ہوئی مٹھائی پر اگر فاتحہ دے دے تو بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اور یہ مسئلہ فتویٰ امجدیہ صفحہ نمبر 27 جلد نمبر 4 پر موجود ہے۔ اسی طرح لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا فاتحہ کے لیے میٹھی چیز کا ہونا ضروری ہے؟ کیا فاتحہ کے لیے میٹھی چیز کا ہونا ضروری ہے؟ تو آپ یہ سنیں کہ یہ فاتحہ کے لیے میٹھی چیز کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ آپ جو ہے نمکین میں بھی فاتحہ دے سکتے ہیں، آپ اگر گوشت بناتے ہیں تو اس پہ بھی فاتحہ دے سکتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ شرط نہیں لگایا گیا ہے کہ فاتحہ کے لیے صرف میٹھی ہی چیز ہو۔ اسی طرح سوال کرتے ہیں، کیا عورتوں کو اپنی پیشانی پر ٹکلی چسپاں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جو عورتیں وغیرہ اپنے پیشانی پر جو ہے لال کلر کی ٹکلی لگاتی ہے، کیا وہ عورتیں اپنی پیشانی پر ٹکلی چسپاں لگانا یہ جائز ہے ان کے لیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی پیشانی پر ٹکلی چسپاں کرنا یعنی ٹکلی لگانا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، تو ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرے اور خدا سے ڈرے اور ہندوؤں کا طریقہ اپنانے سے بچے اور یہ مسئلہ فتویٰ امجدیہ صفحہ نمبر 60 اور جلد نمبر 4 پر موجود ہے۔ اسی طرح لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کیا عورت گائے وغیرہ کا دودھ دو سکتی ہے یا نہیں دو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دودھ دونے کے لیے شرط نہیں ہے، دودھ دونے کے لیے مرد کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر اس کے گھر میں اگر کوئی مرد نہیں ہے تو عورت وغیرہ بھی جو ہے نا دودھ دو سکتی ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ فتویٰ امجدیہ صفحہ نمبر 73 اور صفحہ نمبر 73 جلد نمبر 4 پر موجود ہے۔ اسی طرح لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں اگر کسی کو جمعی آ جائے تو کیا حکم ہے؟ حالت نماز میں اگر کسی کو جمعی آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو حالت نماز میں جمعی آ جائے تو وہ اپنے اوپر والے دانت سے نیچے والے ہونٹ کو دبائے، اپنے اوپر والے دانت سے جو ہے نا اس ہونٹ کو کیا کرے، دبائے، اس سے جو ہے انشاءاللہ العزیز جمعی آنا بند ہو جائے گا۔ اگر اس سے نہ ہو سکے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لینا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی جو ہے جمعی آنا بند ہو جائے۔ اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو آپ کو یہ تصور کرنا ہے، یہ خیال کرنا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حالت نماز میں جمعی نہیں آتی تھی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو حالت نماز میں چھینک آ جائے اور اس چھینک کے جواب کوئی دوسرا شخص دے دے جو حالت نماز ہی میں تھا تو کیا اس کی نماز درست ہے یا نہیں درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو حالت نماز میں چھینک آئے اور اس کے جواب میں دوسرا شخص جو ہے نا جواب دے دے یا الحمدللہ کہہ دے تو جس نے جواب دیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور جس کو چھینک آیا حالت نماز میں اگر وہ کچھ نہیں کہا، ایسے خاموش رہا تو اس کی نماز بلا جائز ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ مسئلہ تھا جو عوام میں مشہور ہے، جس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، لیکن خطیب لوگ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی حضرات اس طرح کے حدیث بیان کرتے ہیں تو ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ حدیث کہاں پر پڑھا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟
تو ناظرین محترم آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔